بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ سب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری بیوی میری بہن کے ساتھ جو کر رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھیں وہ سن کر تو جیسے میرے ہوش باختہ ہو گئے تھے۔ میرے ہی گھر میں میری پیٹھ پیچھے یہ سب کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو ہر سہولت، ہر خوشی دینے کی کوشش کی، مگر اس کا مزاج میری بہن کے ساتھ دن بدن تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ کمسن بچی تھی میری بہن۔ والدین کی وفات کے بعد میرے بڑے بھائی نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 14 سال تھی اور میری بہن 7 سال کی تھی۔ بھائی جب گھر آتے بھابھی ان سے کچھ کہتی اور بھائی ہم دونوں بہن بھائیوں کو ڈنڈے سے پیٹنے لگتے۔ کیا قصور تھا ہمارا، ہم نہیں جانتے تھے۔ شاید ماں باپ کے رخصت ہو جانے پر اولاد کو ایسی ہی اذیتیں دیتا ہے زمانہ۔ اس وقت میں 9ویں جماعت میں تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ماں باپ کا سایہ چھن گیا، زندگی بدتر ہو گئی تھی۔ میں تو برداشت کر لیتا تھا، مگر اپنی بہن کو یوں روتا ہوا دیکھ کر میں کانپ جاتا۔ بھابھی نے نوکر بنا کر رکھا ہوا تھا، سوکھی روٹی دیتی، کبھی وہ بھی نصیب نہ ہوتی۔ خود ظلم کر کے دل نہ بھرتا تھا، بھائی کو بھی دشمن بنا دیا۔ اب وہ دونوں ہمیں اس گھر میں بوجھ سمجھنے لگے۔ بھابھی کہتی ہیں اگر ان کی پرورش کرو گے، پڑھاؤ گے، لکھاؤ گے تو کل یہ پیسے کمائیں گے تو تجھے ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دیں گے۔ بھائی بھی ان کی باتوں میں آنے لگے تھے کہ ایک دن وہ حقیقت ہو گئی جس سے میں ہمیشہ ڈرتا تھا۔ اس نے میری بہن کو سارا دن بھوکا رکھا۔ جب میں نے بھائی سے شکایت کی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور مارنا شروع کر دیا۔ لڑائی بڑھتی گئی، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، مگر کسی نے حمایت نہ کی ہماری۔ ہمیں تپتی دھوپ میں گھر سے نکال دیا۔ دوسرے شہر جا کر میں نے ایک ہوٹل میں کام شروع کر دیا، اپنی بہن کا خیال رکھتا، ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ جلد ہی مجھے ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ حالات بہتر ہو گئے تھے، بہن کی تعلیم جاری تھی، میری شادی ہو گئی۔ بڑی محبت تھی مجھے اپنی بیوی سے۔ اس کا شادی سے پہلے شیریں لہجہ تھا، مگر اب اتنی تلخ کہ زہر اگلتی۔ ابیہا یعنی میری بیوی کا رویہ میری بہن کے ساتھ تحکمانہ اور نفرت بھرا ہوتا۔ وہ کیوں اسے اتنا پریشان کرتی تھی؟ آخر کیا وجہ تھی؟ میرے سامنے وہ اس قدر سختی کرتی تھی، نہ جانے میرے بعد اس سے کیسا سلوک کرتی ہوگی۔ میں بہت ہی حیران تھا کہ ابیہا جانتی ہے ہم نے کیسے دن گزارے ہیں، میں نے اور میری بہن نے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں، پھر وہ کیوں اسے اتنی اذیت دے رہی ہے۔ وہ جب بھی میری بہن کو دیکھتی غصے سے پاگل ہونے لگتی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر اسے میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میری بہن نے کبھی مجھ سے شکایت نہ کی، ہر وقت ڈری سہمی رہتی۔ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ ایک دن ڈیوٹی پر جانے کا کہہ کر میں گھر کی باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ اب میں ان میں ہونے والے جھگڑے کو واضح سن سکتا تھا۔ ابیہا نے میری بہن کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا کہ تیری وجہ سے میرا شوہر مجھے اہمیت نہیں دیتا، میں تجھے کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، تو منحوس ہمیشہ میری خوشیوں کو نظر لگاتی ہے۔ اس نے میری بہن کو بیچنے کا سودا ایک شخص سے کر رکھا تھا اور مجھے اس بات کی خبر تک نہ تھی۔ وہ بھی ایک عورت تھی، کیسے کر سکتی تھی ایک معصوم پر اتنا ظلم؟ میری بہن کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ بھابھی آپ جیسا چاہیں گی میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مجھ پر چاہے جتنا بھی ظلم کر لیں، مگر میرے بھائی کو خوش رکھیں، وہ میرا دکھ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اشک بار تھی۔ ابیہا کو اتنی نفرت تھی میری بہن سے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ غصے میں شیر کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنا ہر طرح سے تعلق ختم کیا اور اسے خدا حافظ کہہ دیا، کیونکہ بہن کی اذیت اور ذلت میں مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ میرے ماں باپ کی آخری نشانی تھی۔ بیوی تو اور بھی مل سکتی ہے، مگر خون کے رشتے نہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اپنے شوہر کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب بھلانا میرے لیے مشکل ضرور تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی بہت عزیز تھی، مگر مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا
تاکہ اپنی بہن کو مزید رسوائی اور تکلیف سے بچا سکوں۔ اپنی اس سبق آموز کہانی کے متعلق رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسے ہی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔